السلام علیکم ناظرین، اوقاس شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام کے پی کا مقدمہ کے ساتھ۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ پیش کریں، اپنی آواز مرکز تک پہنچائیں، اور اس صوبے نے ہمارے صوبے کے حوالے سے اگر مرکز یا دوسرے صوبوں کے کچھ غلط فہمیاں ہیں تو انہیں دور کریں۔ ہم یہاں پہ جو حقیقت ہے، یہاں کا جو اصل امیج ہے خیبر پختونخوا کا، وہ دکھائیں خیبر پختونخوا سے باہر لوگوں کو، پاکستان میں دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں وہاں اور انٹرنیشنلی۔ اس پروگرام کے حوالے سے جو تھیم ہے اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو معزز مہمان ہیں تو ان کے ساتھ ہم ان کا تعارف بھی میں کراؤں گا اور ان کی آراء بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ وہ رپورٹ دیکھتے ہیں تھیم کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا کا مقدمہ۔ K2 ٹی وی پاکستان کا واحد ٹی وی چینل ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز اقتدار کے ایوانوں اور فیصلہ سازی کے مراکز تک پہنچانے کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دے رہا ہے۔ K2 ٹی وی خیبر پختونخوا کا پہلا ٹی وی چینل ہے جو قومی زبان کا سہارا لیتے ہوئے خیبر پختونخوا کے عوام اور باقی صوبوں کے درمیان رابطے کا مؤثر و جاندار ذریعہ بن رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام محب وطن اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، لیکن سابقہ کچھ ادوار میں مختلف حکومتوں کی چند غلط پالیسیوں اور کسی حد تک عدم دلچسپی کے باعث اس صوبے کے عوام میں ایک طرح کا احساس محرومی پیدا ہوا۔ خیبر پختونخوا کے عوام یہ محسوس کرنے لگے جیسے ان کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس احساس محرومی کو دور کیا جائے۔ بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سندھ اور بلوچستان سے زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور رہ گئی بات محرومی کی تو وہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا بشمول قبائلی اضلاع کے عوام نے بہت مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی، لیکن ثابت قدم رہے اور اپنی حب الوطنی پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دی۔ K2 ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے دیگر پاکستانی بھائی بہنوں کو بتانا چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے دل اور سینے ان کے لیے کھلے ہیں۔ آئیں دلوں کو قریب کرتے ہیں، دوریاں مٹھاتے ہیں، آئیں غلط فہمیاں ختم کرتے ہیں، آئیں آپ کی سنتے ہیں اور اپنی سناتے ہیں۔ ہم اپنی دھرتی کے لیے کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہماری قربانیوں کو تسلیم کریں گے۔ ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے اظہار اپنائیت چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھیم ہے ہمارے اس پروگرام کا جو اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے، اور اس موضوع پہ ہم نے دعوت دی ہے جن مہمانان کو، تو ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں بیرسٹر ارشد عبداللہ صاحب، جو کہ سینئر قانون دان ہیں، سابق وزیر قانون ہے اور تعلق ہے ان کا GYF سے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے دوسرے مہمان شوکت یوسفزئی صاحب ہیں جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور صوبائی وزیر کلچر و لیبر۔ آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اس طرح ہمارے تیسرے مہمان صلاح الدین خان ہیں جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے اور تعلق ان کا عوامی نیشنل پارٹی سے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترمہ صوبیہ خان بی بی ہماری مہمان ہیں، تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے۔ بہت شکریہ۔ اس طرح ہماری پانچویں مہمان محترمہ اشور جدون بی بی ہیں، تعلق ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے خیبر پختونخوا کی۔ السلام علیکم۔ اس طرح طارق احمد خان صاحب بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، سینئر وائس چیئرمین ہیں قومی وطن پارٹی کے۔ السلام علیکم۔ بہر اللہ خان صاحب رہنما ہے جماعت اسلامی کے، سابق ممبر اسمبلی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے آخری مہمان پینلسٹ عارف یوسفزئی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہے پشاور میں، اب تک ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ عارف صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ صحیح، ہم پروگرام کا آغاز ورث صاحب آپ سے کریں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ بہت زیادہ گلے ہوتے ہیں مرکز کے خیبر پختونخوا سے یا دوسرے صوبوں کے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بھی بہت زیادہ گلے ہوتے ہیں۔ ایکچول جو پوزیشن ہے یا خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں، جو کہ یہاں کے وسائل ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان وسائل پہ ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ آپ کے خیال میں یہ جو پرسیپشن ہے تو وہ کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 25-30 سال یا 40 سال دیکھیں تو، یا 25-30 سال میں کہہ دوں گا، تو پہلا مسئلہ جو تھا اس صوبے کا وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا تھا، اور اس حوالے سے یعنی جو بھی پروونشل گورنمنٹ آئی ہے اور یہی گلہ ان کا رہا ہے کہ ہمیں اپنے نیٹ ہائیڈل پروفٹس نہیں ملتے۔ پھر اس کے بعد سے جب سے یہ 2006-7 سے دہشت گردی نے ہٹ کیا ہے اس صوبے کے پورے ملک کو، تو چونکہ یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے، افغانستان کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اور ابھی تو بیچ میں فاٹا بھی ضم ہو گیا ہے،
تو اس حوالے سے یعنی بہت زیادہ ادھر نقصانات ہوئے ہیں، جابس بھی نہیں ہیں، تباہی بھی بڑی، ہر قسم کی انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے، سکولز، یعنی ہر لحاظ سے دیکھ لیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی افغانستان کے ساتھ بھی انٹر لنکڈ ہے، چونکہ وہاں پر جنگ بڑے عرصے سے جاری ہے تو اس کے ہماری اکانومی کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں. تو اس حوالے سے وقتاً فوقتاً فیڈرل گورنمنٹ نے وعدے بھی کیے ہیں، مطلب یہ کہ دہشت گردی کے مد میں انہوں نے کہا تھا کہ 1% اوور آل جو ڈویزیبل پول کا 1% ہے وہ اس صوبے کو جائے گا. وہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ فاٹا مرج ہو گیا ہے، اس کو اسی ایک لیول پہ ہم پاکستان کی دوسرے صوبوں کے ساتھ لانا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ یہ کم از کم 100 ارب سالانہ ایکسٹرا کے پی کو جائے گا. اس حوالے سے جو ہے کوئی سامنے ایسی بات نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال فیکٹس تو یہ ہیں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے یہ ہیں. اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے سارے صوبوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ہے. مطلب وہ جو زیادہ کمپلینٹس تھی وہ میرے خیال سے اب نہیں رہی ہیں، لیکن فائنینشیل پرابلمس ہیں. آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ملا ہے اپنے وسائل پہ؟ بالکل تو جی. اس کے بعد کیا صوبوں کا گلہ بنتا ہے مرکز سے؟ اس کا یہ ہے کہ ایک تو NFC ایوارڈ ڈیلے ہوئے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ آئین میں، قانون میں تو یہ آ گیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن میں فیڈرل بیوروکریسی جو ہے، میں گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہوں گا، گورنمنٹ سے پہلے بھی 2-3 گورنمنٹس پہلے بھی گزری ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اس میں بڑی دیر لگ گئی ہے کہ اس کے وہ وسائل وہاں سے نہیں آ رہے ہیں. جو ڈپارٹمنٹس آ گئے تو ان کا اختیار یا وسائل، یا اکثر انہوں نے یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور منسٹریاں نہیں بنا لی ہیں. مطلب ایجوکیشن اگر ادھر ہو گیا تو ادھر اور انہوں نے اس کو نیا نام دے دیے، اس طرح ہیلتھ کو اور نیا نام دے دیے. تو اوور آل یہ ایک کشمکش ہے صوبوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں. صحیح. شوکت صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وزارتیں آپ نے دی ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو. ایک یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی خیبر پختونخوا کو ٹھیک ٹھاک شیئر ملا جو اس سے پہلے نہیں ملتا تھا. اس کے حوالے سے آپ کے اس سے زیادہ آپ کے خیال میں مرکز نے خیبر پختونخوا کے لیے کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو ہر دور میں کوشش ہوتی رہی ہے صوبائی جو بھی حکومت رہی ہے. 2-3 حکومتیں تو ایسی ہیں جہاں پہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی اور یہاں صوبے میں بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، اور ANP بھی کسی نہ کسی صورت میں ان کے ساتھ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اتحادیوں کے طور پہ رہی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی حکومت نے کوشش نہیں کی ہے. ہر حکومت نے کوشش کی ہے اور ہر کی یہ کوشش رہی کہ جو اسپیشل جو ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، وہ آج بھی ہے وہ ایشو. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ نہیں کہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے انکار کرتی ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں ضرور کھڑی کی جاتی ہیں. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ بھی نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے ہمارا. جب وہ رک جاتا ہے تو یہاں سارے ترقیاتی کام رک جاتے ہیں. تو اس پہ اب جا کے ہمارے دور میں، کیونکہ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح، اب انہوں نے ہر ماہانہ ریلیز شروع کر دی ہیں. 3 ارب روپے ہر مہینے ریلیز کر رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ کچھ بقایات ہمارے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جو AGN قاضی فارمولہ بنا تھا ہمارا، آج بھی وہی سٹانس ہے. اور اس میں رکاوٹیں ہیں جو انہوں نے ذکر کیا بیوروکریسی کا، بالکل ہیں، اور میں اس کو مانتا بھی ہوں. کیونکہ جب تک آپ ان کو بٹھا کے، جب تک آپ پورا کے پورا، اگر آپ یہاں پہ تو آپ ہم سے جس یونٹ آپ نے لینا ہے وہ تو آپ لے لیتے ہیں، جب وہاں آپ بڑھاتے ہیں تو پھر اس حساب سے صوبے کو وہ اس کا شیئر نہیں ملتا. تو یہ جو ہم نے AGN قاضی فارمولہ پہ ہم سٹریس کر رہے ہیں وہ آج بھی ہم کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہم نے ریسنٹلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اس میں بھی صوبے کا مقدمہ ہم نے اسی پیٹرن پہ لڑایا کہ جی ہم اس سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتے. اور وہ پرائم منسٹر بھی مان رہا ہے اس چیز کو. میرے خیال سے اس کا کوئی حل نکال رہے ہیں، لیکن جو حل نکلا ہے وہ یہ کہ 3 ارب روپے 3.25 یا اس طرح جو وہ ہر سال ہر مہینے آپ کو ملیں گے، جو اس وقت جو ہمارا حق بنتا ہے، تاکہ جو صوبے کے ترقیاتی کام ہے وہ نہ رکیں. باقی دیکھیں، پہلے تو یہ گلہ ہوتا تھا کہ جی مرکز ہماری بات نہیں سنتا ہے، لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صوبہ اس کا رسپانسیبل ہو گیا ہے.
اب صوبے کو یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ جی آپ نے بہت ساری چیزیں جو وہاں سے آپ نے اپنی کنکرنٹ لسٹ تقریباً وہ ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے صوبوں کے ساتھ بڑی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں. بہت سارے فیصلے صوبے آزادانہ طور پہ کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو مرکز جو ہے اس وقت صرف ایک کوارڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے. اگر کرونا کی صورتحال میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ چاروں صوبے فیصلے اپنے کرتے ہیں, لیکن ان کو کوارڈینیٹ کر رہا ہے وفاق, اور مل کے وہ اس ایشو سے وہ ہو رہا ہے. باقی افغانستان کی بات کی, دیکھیں فینسنگ ہو رہی ہے, تمام تر مشکلات, ایون کہ افغانستان بھی اس کی مخالفت کرتا رہا ہے, لیکن پاکستان نے اپنے جو دفاع کے لیے جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس میں فوج کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فینسنگ تقریباً جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. اسی طرح مرج ایریا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارے لیے. ایک دم جب سے ہم آئے تو وہ ہمارے گلے پڑ گیا کہ جی مرج ہو رہا ہے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ بھی اس میں اس کا ذکر نہیں تھا کہ کیسے ہوگا, وہاں پولیس کیسے جائے گی وہاں پہ. تو وہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو پورے ایک مہینے کے پورا ایک سال ہمارا اس پہ گزر گیا, کیونکہ اگر ہم پولیس کی بات کرتے تو پولیس وہاں پہ لوگ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے, پھر JUI اس کی کھلم کھلے مخالفت کرتی رہی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں مشکلات کے باوجود پولیس بھی وہاں چلی گئی, جوڈیشری بھی ایکسٹینشن ہو گئی وہاں پہ. اب یہ کہ وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی اب شروع ہو چکے ہیں. ٹینڈرنگ پروسیس سے گزر کے اب پریکٹیکلی وہاں کام شروع ہو گیا, سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں, باقی بلڈنگز وہاں بن رہی ہیں, تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزگار کے بڑے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. صرف میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت تقریباً کوئی 150 یا 250 سے زیادہ نوکریاں صرف میرے ایک ڈپارٹمنٹ میں مرج ایریا کے لیے نکلی ہیں, اور اس پہ شروع ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں میرٹ ہو اور وہاں کے جو نوجوان ہوں. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام دیا گیا. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشکلات ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل مشکلات ختم ہو گئی ہیں, مشکلات ہیں اور اس کی وجوہات بھی ہیں جو میں ابھی نہیں جاننا چاہتا, لیکن یہ کہ ہم اپنے مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹتے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو. جو صوبے کا سٹانس رہا ہے اس پہ ہم قائم ہیں, اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہم سب سے پہلے جو چاہے وہ گیس کا ایشو ہے, چاہے وہ بجلی کا ایشو ہے, اور جو ابھی ریسنٹلی جو LNG اور اس کو جو وہ کرنے کے لیے وہ ایک کمیٹی بنی, ہم صوبے نے اس کی مخالفت کی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کو جس چیز میں نقصان ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے, اور جو صوبے کو جس میں فائدہ ہوگا اس کے لیے ہم لڑیں گے. تو میرے خیال سے تمام پارٹیوں کا ایک سٹانس ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا پرویز خٹک صاحب کے دور میں NP بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, سارے لوگ مل کر ہم نے احتجاج کیا تھا وہاں پہ. مائنس نہیں بلکہ PMLN بھی تھی اس میں, کیونکہ وہ ملوٹا صاحب تھے اس میں ہمارے ساتھ. تو میرے خیال سے یہ جو جہاں تک صوبے کا ایشو آتا ہے اس میں ساری پارٹیاں تقریباً ایک ہی ہیں. جو بقایا جات کی بات آپ نے کی, یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 450 ارب کے قریب ہیں یہ پن بجلی کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے. تو کیا اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزاحمت کی ہے, وہاں پہ آواز ریز کی ہے, جو CC جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں اب یہ تو TV والی باتیں آ گئی نا, یہاں تک بات گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آج سے گزارا کریں تھوڑا, یہاں تک بات گئی ہے, کیونکہ میٹنگ میں کافی تلخی ہو گئی تھی. یعنی کہ ہم اپنا جو سٹانس ہے نا اس پہ بڑے اسٹرکٹلی ہم اس پہ ہیں, اور وہ مانتے بھی ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ جی آپ کا حق بنتا ہے, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو صوبہ ہمیشہ سے ہم کہتے تھے کہ جب نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے رک جاتے تو ہمارا سارا ترقیاتی کام رک جاتا تھا, وہ چل پڑا ہے. جو کرنٹ چیزیں ہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. محرومیوں کی بات کی جاتی ہے صوبے کے حوالے سے لوگوں کی, تو آپ کے خیال میں واقعی محرومیاں ہیں اس صوبے کو؟ نہیں, محرومیاں کیوں نہیں ہیں, یہ دیکھیں نا اس میں تو سب سے زیادہ محرومیاں ہیں. آپ 20 سال دہشت گردی کا شکار رہے ہیں, آپ کا کاروبار تباہ, آپ کا جو انڈسٹری تھی آپ کی وہ تباہ ہوئی, لوگ یہاں سے چلے گئے. اب دیکھیں کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن اس میں واپس آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ہو رہا ہے, کافی لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. اب دیکھیں انڈسٹریاں لگ رہی ہیں دوبارہ, وہ جو CPEC کا جو وہ ہے اس سے بھی کافی فرق پڑ رہا ہے. لیکن میں یہ اگین کہوں گا کہ مشکلات ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشکلات نہیں ہیں, بالکل ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں.
ہیں ابھی بھی ہیں, اور اس میں اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کہ صوبے کی کیا محرومیاں ہیں, کیا مشکلات ہیں, اور محرومیاں جو ہیں وہ ہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جہاں 70-72 سال سے زیادہ وقت گزرا ہو اور آپ نے ان علاقوں کو ٹچ بھی نہ کیا ہو. ہمارے پاس ایسے ایسے ڈسٹرکٹ تھے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, زیرو سے سٹارٹ لینا پڑا. اور میں اس کی مثال آپ کو شانگلہ سے دوں گا کہ شانگلہ میں آپ جائیں, یہ جو ہمارے 8 سال مائنس کریں اس کے بعد دیکھیں, جب سے میں نے شروع کیا ہے, میں سب کو چیلنج کرتا ہوں. سارے کہتے ہیں جی ہم نے بھی کام کیا ہے, تو کوئی ایک سڑک کا نام بتا دے کہ جی یہ ہم نے بنائی ہے. میں تو اس سے زیادہ اور کیا چیلنج دے سکتا ہوں. کوئی بتائے. اب اس وقت جو ہے تقریباً 550 صرف پانی کی اسکیمیں شروع ہیں شانگلہ میں, اور آن ریکارڈ ہے, یہ نہیں کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں, ٹینڈر ہو چکا ہے, سب کچھ کام شروع ہے. 77 روڈز بن رہے ہیں, صحیح, اور 2 روڈ اس پہ ایسے ہیں جو شانگلہ کی تقدیر بدل دے گا. اس میں ایک اپنا کافر بانڈا روڈ 56 کروڑ کا روڈ ہے, اور ایک ہے برج بانڈا روڈ, جس پہ ابھی تک تقریباً کوئی 28 کروڑ لگ چکے ہیں. 14 کروڑ اس کو اور دے دیے, 16 کروڑ اور دے دیے انہوں نے, اور میرے خیال سے 24 کروڑ ابھی اور ملنے والے ہیں. یہ ایسا ہے جو شانگلہ کی جو انہوں نے بات کی کہ اس کی خوبصورتی, تو خوبصورتی تب ہوگی جب آپ جا کے دیکھیں گے. جب آپ جا نہیں سکتے ہیں, سڑک ہی نہیں ہے, 16 20 کلومیٹر, تو کیسے لوگ. یہ مقام صاحب نے بھی جانا کافی کچھ کیا, لیکن اب آئی ڈونٹ نو یہ مان نہیں رہے. لیکن یہ کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا اس وقت تو سارے فنڈز لے کر جا رہے تھے اپنے بلکن ڈویژن میں. اور یہ میں آپ کو اس کا بنا دیتا ہوں انویسٹیگیشن کمیٹی کا سربراہ, اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہ جو 20 سال اور میرے 2 سال. چلو میں چیلنج کرتا ہوں. آپ کے نمبر ہے یہ, میں صلاح الدین صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. صلاح الدین صاحب, آپ کا مقدمہ کیا ہے خیبر پختونخوا کا؟ تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کی بعض پوائنٹس پہ میرے فرینڈس نے بھی بات کی, سب سے پہلے آئل اینڈ گیس رائلٹی پہ, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ میرے فرینڈز نے ٹچ نہیں کیا. ہمارا صوبہ سالانہ 1600 ارب روپے وفاق کو دے رہا ہے, اور اس کے بدلے ہمیں کشکول لے کر گھومنا پڑتا ہے. نیٹ ہائیڈل کی بات ہوئی, میں مزید اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. نیٹ ہائیڈل کے پیسے اس صوبے کو نہیں مل رہے جو 0.87 پر یونٹ کے حساب سے بجلی پیدا کرتا ہے تربیلا میں, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بجلی کی چوری ہو رہی ہے, اور ہم دے کیا رہے ہیں اور ہمیں مل کیا رہا ہے. اسی طرح آئل اینڈ گیس, ہم تقریباً 200 ارب کا سالانہ ہم تیل دے رہے ہیں, ہم مانگ کیا رہے ہیں اور ہمیں مل کیا رہا ہے, اور پھر ان کے لیے کرنٹ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. یہ ہم اسمبلی میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, لیکن یہ خاموش ہو جاتے ہیں سب بسا اوقات. اسی طرح ان یوزڈ واٹر ہمارے صوبے میں, ہمارے صوبے کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور جو لینڈ ہم ایگریکلچر کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے پیسے چاہیے, پیسے ہمارے صوبے کو مل نہیں رہی ہے, ہمارے پاس ہے نہیں, تو اس لیے ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے. تو اس کی وہ بھی بلینز میں بنتے ہیں, جو کہ ہماری حکومت کی یا جو کہ یہاں پہ ایک ناکامی ہے اس کے لیے. اسی طرح منرلز, ڈفرینٹ طرح کے منرلز, اب میں ہر ایک کو گن تو نہیں سکتا, لیکن وہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی خاص پالیسی ابھی تک گورنمنٹ نے اڈاپٹ نہیں کی جس کے تحت ان کی سب کچھ ہمیں ملے. اسی طرح ٹوبیکو پہ میں یہ 90% آف پاکستان کے ٹوبیکو کا یہ کے پی پروڈیوس کر رہا ہے, اور اس کے لیے چاہیے کہ ٹوبیکو بورڈ یہ پختونخوا کو ملے, اس لیے کہ 90% ہم جس طرح کی بات دوسرے کراپس کے حوالے سے, اب گندم کی بات کر لیں تو وہ پنجاب اس پہ اجارہ داری ہے بالکل. تو اسی طرح 90% آف ٹوبیکو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ہم ٹوبیکو بورڈ میں ہمارا کیا حصہ ہے, یہ ہمارا اس میں سے ہماری سے کو ذرا تقویت ملنی چاہیے. اسی طرح ٹریڈ روٹس, ہمارے ٹریڈ روٹس آپ کو بھی معلوم ہے, ابھی
آج سے تقریباً دو ڈھائی ہفتے قبل ہم ترخم ترخم کی طرف گئے تھے. ہم نے ایک مارچ کیا تھا. اور یہ کہ ہمارے ٹریڈ روٹس کو کھولا جائے. اس سائٹ پہ بھی ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں, اس سائٹ پہ بھی ہیں. اور صرف یہ افغانستان کی بات نہیں ہے, پھر ہمارے پروڈکٹس, پھر ہمارے اجناس یہ سنٹرل ایشیا تک جائیں گے. لیکن وہ ابھی تک اس کے لیے حکومت کوئی خاطر خواہ کام ابھی تک نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ بلاک رہتے ہیں. ابھی آج سے 5-6 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ فرنٹیئر روڈ, یہ پورا تورخم سے فرنٹیئر روڈ تک یہ پورا بلاک رہتا تھا. اور میں ادھر سے گزرتا تھا تو میں اس کے لیے آواز بھی اسمبلی فلور پہ ہم نے اٹھائی تھی. اور پہلے جو روزانہ 1500 کے حساب سے لوریز اور ٹرکس گزرا کرتے تھے وہ 100 تک 150 تک آ گئے تھے. اسی طرح این ایف سی بیسڈ آن 2008 پیٹرن, وہ 2008 میں ہمیں جو حصہ مل رہا تھا ابھی تک وہی حصہ مل رہا ہے. ابھی تک گورنمنٹ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائی کہ اس پہ ہر ایک صوبے کا اور کوئی کنسنسس ہو. یہ اس گورنمنٹ کا یہ ایک اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا. ابھی تک یہ گورنمنٹ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائی. اور یہ صرف میں ان کو دوش نہیں دے رہا, ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم بھی اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور میرے کولیگز بھی. اسی طرح اب یہ مرجر کی بات آ گئی تو ابھی مرجڈ ایریاز, پہلے جب یہ مرج نہیں تھے تو پنجاب کے ڈفرینٹ یونیز میں مرج فاٹا اور پاٹا کے لیے کوٹا سسٹم ہوا کرتا تھا, جہاں پہ اس لیے کہ وہاں پہ اتنی قابلیت نہیں ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ اسکولز اور کالجز کی کمی ہے, تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو کوٹاز دیا جاتا تھا. لیکن ابھی وہ بھی ختم کر دیا اور گورنمنٹ اس پہ بھی کچھ نہیں کر رہی. اور وہ جو اس گورنر ہاؤس جس کی دیواریں گرانے کا وعدہ کیا گیا تھا, اب انہی گورنر ہاؤس کے سامنے وہی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور دھرنا دیے ہوئے ہیں. اسی طرح اور دھرنا ختم ہو گیا ہے, ویسے دھرنا ختم ہو گیا ان کو نہیں پتہ ہے وہ صحیح نہیں صحیح ہے. میں بھی چونکہ یہ پروگرام لوگ دیکھیں گے تو ان کی اس کے لیے میں رہا ہوں کہ دھرنا آپ نے بالکل صحیح کہا دھرنا بھی ختم ہو گیا, وہ کوٹا بھی بحال ہو گیا. کوٹا ختم کیا تھا, اب دوبارہ بحال کر دیا گیا اس کو. محترمہ آپ تو امید کر سکتے ہیں کہ وہ دیواریں بھی گر جائیں گی. اچھا آپ یہ بات ہی آپ کی صحیح ہے. تھینک یو سو مچ جی. ہم پلیز وائس آواز راضی سر. تھینک یو سو مچ جی. کہ کے پی کے مقدمے میں آج ہم بھی دیکھیں گے اور لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی نے تو تقریباً آپ لوگوں کو جو چیزیں ہیں بتا دی ہیں, لیکن ہماری آج ہم پارٹی کے بیس پہ بات نہیں کریں گے. کے پی کے جو ہم صوبے کی بات کریں گے اور صوبے کا مقدمہ ہی لڑ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے. تو جو منرل ہم دے رہے ہیں, اناج ہم یہ ڈی اے خان ایریا سے زیادہ تر ان کو جا رہا ہے. بجلی کا جتنا بھی ہے توربیلے میں وہ ہم سے جا رہے ہیں. سوئی گیس کا جو ہے وہ ہمارے صوبے سے جا رہے ہیں. بارڈر جو ہے, جو مصیبتیں ہیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں, کیونکہ ہماری جو ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہے اور ہر سائڈ سے ہم کشمیر کے ساتھ بھی ہے, تو ہماری ہی بارڈر ہے, ہم پہ ہی نازلیں آ جاتی ہیں جو بھی ہوتا ہے. لیکن ہم تو پچھلے جتنی بھی حکومتیں تھی تو صوبے میں ایک حکومت ہوتی اور سینٹر میں دوسری, لیکن ابھی لاسٹ میرے خیال سے پی ٹی آئی حکومت کی اتنی تیاری ہونی چاہیے تھی. جتنی بھی یہ ہماری کمزوریاں ہیں, جتنی بھی ہمارے قرضے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو بار بار ہماری حکومت پہ اس وقت یہ مانگ رہے تھے, ان کی پراپر تیاری ہونی چاہیے. ابھی ان کو موقع آیا ہے, تو یہ 2.5 سال میں یہ کے پی کے جتنے بھی قرضے تھے جو گورنمنٹ پہ تھے, جتنے بھی ہمارے مسائل تھے, چاہے وہ سوئی گیس کے تھے, ہمارے لیے بھی ان کو چاہیے تھا کہ سوئی گیس کا یہ جو پیٹرول اور اس کی جو بڑی بڑی انڈسٹری اب بنتی ہیں, جیسے کہ بلوچستان میں بھی بنی ہوئی ہیں, سندھ میں بھی ہے, اور
पंजाब में भी है, तो हमारे भी होनी चाहिए। इन सब के लिए पीटीआई गवर्नमेंट की तैयारी होनी चाहिए थी, और ये 2.5 साल में बजाय करप्शन चोर के इनका फोकस होना चाहिए था कि अपना सारा हक ये लेते, टाइम का ज़या ना करते, और हमारी सारी जो मजबूरियां ये हो जाती, लेकिन नहीं हुए। ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है कि इससे हम कर रहे हैं, और शौकत साहब जो है इन चीज़ों को, जो हमारी इतनी सब बैठे हुए हैं, माहिरीन भी है और पार्टी के भी हैं, ताकि इनको पता चल जाए और आगे से ये काम करें। हमें उम्मीद है इस बात से, हम सब इनके साथ हैं। जो हमारे सूबे के हकूक़ है वो यही टाइम है, पता नहीं ये नेक्स्ट किसकी हुकूमत इधर होगी और किसकी उधर होगी। तो इनको सेंटर में चाहिए कि अभी सेंटर में ये लोग बजाएं इधर बैठ के, मीडिया पे बैठ के या तोहमतें लगा के 7 साल ये लोग हुकूमत कर चुके हैं। अब भी ये कहते हैं पिछले लोग, यार पिछले लोग तो तुम ही हो। अब तो एक जनरेशन पे आप लोगों पे आ रहा है कि 10 साल जो है एक सूबे पे आप लोगों की हुकूमत आएगी। शांगले में अगर ये लोग अमीर मकाम साहब के नहीं मानते तो ये कभी भी नहीं मांगे। ये अगर 25 साल भी इस सूबे पे हुकूमत करे तब भी ये कहेंगे कि पिछले लोग, उन लोगों ने खराबियाँ की, हम उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदार यही लोग हैं। इस 10 साल में लाहौर का जब शहबाज शरीफ ने टाइम गुजारा तो पूरे लाहौर का वो 7-8 साल में नक्शा उसने बदल दिया था, जो पूरी दुनिया में जो है याद किया जा रहा है। और पीटीआई का ये हम 8वां साल गुजर रहा है, और ये भी अब भी अगर ये फ्लोर पे बैठे तब भी ये कहते हैं पिछले लोगों ने किया है। यार पिछले लोग भी तुम ही थे। अब वो जो पुराने वो है, वो बहुत दूर की बात चली गई है। अब लोगों ने लास्ट गवर्नमेंट भी आप लोगों ने गुजारी है, अभी भी तुम लोगों का है। अगर उसमें समझ नहीं आ रही थी, आप लोगों का पहला मौका था, तो इस 2.5 साल में आप लोगों को बहुत स्पीडी से काम करनी चाहिए थी। हम सेंटर से आप लोगों की हुकूमत आई थी, एक बहुत बड़ा चांस था। हमारे सारी दहशतगर्दी गुजरी थी, आप लोगों को पता था कि ये हमारी खामियां है, इधर इधर हमें ज़रूरत है। मर्ज एरिया की बात आ गई। मर्ज एरिया जो है 100 अरब के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इनके लिए मुख्तस की थी कि हर साल उनको 100 अरब रुपए मिलेंगे और उसकी सारी वो होंगी, लेकिन अभी तक फाटा में ऐसे कोई काम नहीं हुए हैं, न कोई रोड्स बने, न कोई स्कूल बने। 3 साल होने को है, न रोड्स बने, न स्कूल, न कोई हॉस्पिटल्स, कोई भी काम फाटा में नहीं हुआ। और इसका जो है अभी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं फाटा के, बहुत ज्यादा मसाइल से, जॉब्स में भी है, हर जगह पे है। तो केपी के पीटीआई की इस गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि पहले हमारी जो है 25 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी 32 डिस्ट्रिक्ट थे, और इनका अपना गवर्नमेंट सेंटर में था। वो मर्ज एरिया के जो फंड है वो भी इनके पास आ गए थे, और इन लोगों ने एक अच्छी कमजोरी भी इनको पता थी, क्या क्या करना है, इनकी तैयारी होनी चाहिए थी। सूबे के हवाले से इनको ज्यादा काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा, हर सूबे में। हाँ जी बिल्कुल ज्यादा काम, लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये काम किया कि बस इसको बिठाओ, इस पे रखो, इसको अब कोई मतलब वजीर तब्दील करते रहे, जिससे हमारे सूबे का तो बहुत ज्यादा। जवाब देंगे। जब मैं पहले मोहतरमा अशबर बीबी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा है, आप किस तरीके से और किन मसाइल के साथ ये पेश करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ? ये सूबा तो मसाइल का ढेर बन गया है, पहले भी था लेकिन अब तो मज़ीद इसमें तो मसाइल ही मसाइल हैं। आपको पता है कि हमारे सूबा जो है ये इंडस्ट्रियल सूबा नहीं है, जैसे पंजाब और सिंध है इंडस्ट्रियल। यहाँ पे जो है हमारा जो आमदनी के ज़राए हैं वो जैसे इन्होंने बताया है कि हाइडल ये पावर प्लांट हैं, और फिर इसके अलावा मिनरल्स हैं। हमारी ज़मीनें जो हैं एग्रीकल्चर वो बारानी हैं, बारिश पे डिपेंड करती हैं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो आमदनी के ज़राए हैं वो तालीम और सेहत के शोबे हैं। अब तालीम और सेहत के शोबे में तो हमारे लिए इतने मसाइल हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे शौकत साहब ने अभी कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो ज़्यादा मतलब वो हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके खालिक भी हम ही हैं 18वीं तरमीम के, और उसको लेके चल भी रहे हैं कि उसको गड़बड़ करने की कोई कोशिश ना करे। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, आपने देखा इस कोरोने में जो सेहत का निज़ाम है वो तो डाउन टू अर्थ हो गया है।
مجھے یہ بتائیں میرے ایبٹ آباد کا کسی نے نام لیا ہے یہاں پہ؟ میرے پشاور اور چارسدے کا کسی نے نام لیا ہے یہاں پہ کہ یہاں کتنے لوگ مرے ہیں؟ یہ کل پرسوں جو لاشیں ہوئی ہیں ادھر لیڈی ریڈنگ اسپتال میں، کیا وہ انسانوں کی نہیں تھی؟ مجھے دکھ اسی بات سے ہوتا ہے کہ ہماری آواز سینٹر تک کیوں نہیں پہنچتی، وہ بھی انسانوں کی، کیوں اس کو کہہ رہے ہیں اچھا تحقیق کریں گے؟ بھائی اب فل فور تحقیق کرو، وہ کیوں مرے ہیں؟ آکسیجن کی کمی نہیں تھی، سم تھنگ ادر کون سی چیز ہے؟ آکسیجن کی کمی نہیں تھی تو پھر میڈیسن کی ہوگی، میڈیسن کی نہیں تھی تو پھر کوئی اور غفلت ہوگی، لیکن ان لاشوں کا نام کسی نے نہیں لیا۔ اس کے بعد ایبٹ آباد میں 9 لوگ جو تھے، آئز کے لیے ایک سب سے بڑا کمپلیکس جو بھٹو صاحب کی ایجاد ہے، ایبٹ آباد میں ایک ہی کمپلیکس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لاکھوں آبادی ہے اور وہاں پہ ایک ہی بڑا ہاسپٹل ہے، لوگ کہاں جائیں؟ ادھر گئے ہیں، وہاں پہ جہلی دوائیاں تھیں، ادویات کے 2 نمبر ہونے کی وجہ سے 9 لوگوں کی 2-3 کی تو آنکھیں نکال دی گئی تھیں اور باقی جو تھے ان کی نظر ختم ہو گئی۔ ان کو کیسے کمپلسیٹ کیا ہے؟ ہم لوگ جا کے وہاں پہ جلوس نکالتے رہے ہیں، ہم لوگ جا کے وہاں پہ پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں، پھر جا کے ان کو کچھ لاکھ 2 لاکھ، کیا آنکھ کی قیمت 1-2 لاکھ روپے ہے؟ یہ مجھے بتائیں۔ یہ ہمارے اپنے جب ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارا دل دکھتا ہے۔ صحت کے شعبے میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی آپ جائیں، میں قسم کھاتی ہوں، میں جب سے یہ پشاور میں شفٹ ہوئی ہوں میں کسی اسپتال میں نہیں جاتی، میں اگر بیمار بھی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اسپتال میں جانے سے بہتر ہے کہ میں گھر میں رہوں، اس لیے کہ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں وہ بیچارے بھی کیا کریں، اوور کراؤڈڈ ہیں ہاسپٹلز۔ یہاں پہ کتنے ہاسپٹل بنے ہیں ان 7 سالوں میں؟ 1-2 روم بنانے کی بات میں نہیں کر رہی، ہاسپٹل الگ سے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ 2008 میں اگر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، میں کسی گورنمنٹ پہ وہ نہیں کر رہی، لیکن انہوں نے، آپ کو پتہ ہے یہ کون سا ہاسپٹل ہے جو ادھر LRH نہیں ہے، قاضی ہاسپٹل جو تھا وہ بنا تھا، ہمارے ظاہر شاہ صاحب نے تمام میڈیسن فری کر دی تھی۔ آج جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے بتاؤ کہ کون سی میڈیسن آپ کو فری میں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ، میں خود گئی ہوں ہاسپٹل کسی کے ساتھ، میں خود تو نہیں جاتی، کسی کے ساتھ گئی ہوں ہاسپٹل، گئی ہوں کس میں؟ HMC میں۔ وہاں پہ میں نے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اس بیچارے کو دیکھو یہ بہت بیچاری مسکین ہے اور اس کے لیے آپ نے اس کو اگر میڈیسن وغیرہ بھی یہاں سے، اس نے کہا یہاں سے کہاں سے دیں میڈم ہم، باہر سے۔ میں نے کہا تو ہیلتھ کارڈ کہاں سے ملتا ہے ایسے میں وہ دوں؟ میں سچی بات کر رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ہیلتھ کارڈ ہاسپٹل سے تو نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں بتاؤ نا پھر کوئی جگہ بتاؤ یہ کہاں سے ہیلتھ کارڈ۔ اس نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ پہ بھی یہ دوائیاں تو روز ڈیلی جو آپ کو مطلب ہاسپٹل سے جانے کی ضرورت ہے، ہاں OPD، اس پہ تو ان کو نہیں ملیں گی، وہ تو کوئی بڑا آپریشن کروائیں گے یا کوئی ایڈمٹ ہوں گے یا کوئی بڑی ڈیزیز ہوگی، اللہ نہ کرے کسی کو بڑی ڈیزیز ہو، پھر ان کو وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے استعمال کریں گے۔ تو میں نے کہا پھر بڑی ڈیزیز اللہ اسے نہ کرے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے بغیر ہی میرے خرچے میں اس کو دے دو۔ آپ نے بات کی صوبائی حکومت کے حوالے سے، مرکز کو ہم نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے، سوری مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میں آگے جا رہی ہوں۔ ہاں NFC ایوارڈ کی بات میں کر رہی ہوں۔ ابھی میرے بھائی نے، شوکت صاحب نے، یہی میں یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ صوبے خود ریسپانسیبل ہیں۔ بھائی چوہا جب چھت میں جاتا ہے تو دم تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، صوبے کا جو پیچھے سے چوہے کی دم ہے وہ تو مرکز میں ہے، آپ کو رائلٹی ملے گی آپ کی تو پھر آپ کا کام ہوگا، آپ کو NFC ایوارڈ میں حصہ ملے گا تو پھر آپ کا کام ہوگا نا۔ صوبہ کہاں سے آئے؟ میں نے آپ کو کہا ہے نہ تو یہ انڈسٹریل ہے، نہ یہاں پہ یہ جتنا بھی ٹیکس جنریٹ کرتا ہے یا کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ 26 ڈسٹرکٹ تھے، 25 تھے، پھر کالا ڈاکہ شامل ہوا، 26 ہو گئے، پھر اگر ہم لوور کوہستان اور اپر کوہستان کو ساتھ میں مطلب ڈیوائیڈ کر دیں 27 ہو گئے، 7 ایجنسیاں آپ کی فاٹا کی ساتھ ملی ہیں، کتنے ہو گئے؟ 34۔ اور آپ کے پنجاب میں کتنے صوبے ہیں، وہ سوری ڈسٹرکٹ ہیں؟ 36۔ اب پنجاب کے ساتھ اس کے ڈسٹرکٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ایریا اگر کم ہے تو دیٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ہمیں تو آبادی کی بات چاہیے نا، آبادی کو وسائل چاہیے، ایریے کو تو نہیں چاہیے۔ ایریے میں تو کہہ دیتے ہیں KPK تیسرے نمبر سب سے چھوٹا صوبہ ہے، تیسرے بھی نہیں چوتھے نمبر پہ ہے ایریے کے حساب سے، آبادی کے حساب سے یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اب یہ تیسرے نمبر پہ نہیں رہا، اب اس کا بے شک آپ لوگ مردم شماری کر کے دیکھ لو، ساتھ ان ایجنسیوں کو ملا کے دیکھیں۔ 2008 میں ایک چیز جو تھی
وہ اگر 35 روپے کلو آٹا تھا تو آج وہ آٹا 70 روپے ہے. آپ کی 100% مہنگائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایم آئی رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل مہنگائی تو پورے ملک میں ہے. نہیں میں اسی کی پنجاب میں بھی آٹا 70 روپے کلو ہے آٹا تو اس حساب سے ہمارا NFC وارڈ کا حصہ بھی تو بڑھنا چاہیے نا. اگر 2008 میں بل فرض آپ کو 3 ارب ملے فار ایگزامپل، میں ویسے کہہ رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کتنے ملتے تھے، لیکن ابھی وہ کم از کم 6 ارب ہونے چاہیے، ڈبل ہونے چاہیے. آپ کو تو ملے ہی نہیں ہے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں بیچارے، وہ تو خود اتنے پہ بس مجھے نظر آئے ان کی باڈی لینگویج اور ان کے چہرے سے دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں کرتے ہیں، مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن آگے پھر وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے بات. ابھی انہوں نے کہا کہ 16 سڑکیں بن رہی ہیں میرے شانگلہ میں. شانگلہ آپ کا ہے، مردان کس کا ہے، سوابی کس کا ہے، پشاور کس کا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، وہاں پہ میں جا کے بناؤں گی؟ میرے صوبے میں تو مسئلے ہی مسئلے ہیں. میرے صوبے کے لوگ جو ہیں مر جائیں مرکز میں، تب جا کے وہ نیچے لائن چلتی ہے ٹی وی پہ جب ان کی کل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. کوئی مجال ہے کہ میرے صوبے کی آواز وہاں پہ اٹھاتا ہو؟ آپ لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں شوکت زئی صاحب؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیں میں نکلتی ہوں باہر. مرنا تو ایک دن ہے. میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر کے نہ گئی تو کیا فائدہ ہے میرے یہاں پہ بیٹھنے کا؟ آپ انہیں جا کے کہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، میرا صرف شانگلہ نہیں ہے، میں پشاور میں رہتا ہوں، میرا پشاور بھی ہے، ایبٹ میں بھی میرے بہن بھائی رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، ان سب کے یہ مسائل ہیں. صحیح ہے. مرکز سے ہمیں اسکولوں میں تو میں تعلیم پہ تو ابھی اس لیے نہیں آتی کہ تعلیم تو کرونے نے تباہ کر دی ہے نا، وہ تو کرونا کھا گیا. میں طارق احمد خان صاحب آپ سے بھی، آپ یہ جو مقدمہ ہے خیبر پختونخوا کا وہ کس طرح پیش کریں گے تاکہ ہماری آواز مرکز تک پہنچ سکے؟ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بی بی نے بھی کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. پختونخوا واحد صوبہ ہے پاکستان میں جو اپنے ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے، جو اپنے ضرورت سے زیادہ تیل کروڈ آئل پیدا کرتا ہے، جو اپنے اس سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے، لوگوں کے اویلیبلٹی کا کیا وہ ہے سٹیٹس ہے. یہاں کتنے لوگ، یہاں کتنے، میں آ رہا تھا، میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پختونخوا کے سب سے پوش علاقہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حیات آباد، وہاں میں رہتا ہوں، اور ہر دوسرے تیسرے دن صبح سے لے کے شام تک بجلی نہیں ہوتی. ابھی گرمی نہیں آئی. گیس جو ہے تھوڑا سا اگر بارش ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈ ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے گیس کے سلنڈر کے لیے پھرنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہے. ایجوکیشن کا انہوں نے ذکر کیا. 18th امینڈمنٹ کے تحت بیرسٹر صاحب نے بھی اس پہ وہ دیے. ہیلتھ اور ایجوکیشن اور یہ جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹس بن گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ تینوں صوبوں نے، بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے نے، بلوچستان نے، سندھ نے اور پنجاب نے اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا لیا. پختونخوا میں کیا مسئلہ ہے؟ پختونخوا میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ شوکت صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اس پہ نوٹ کر لیں اور اس پہ بھی اگر اپنی رائے دے دیں تو بہتر ہوگا. یونیورسٹیوں کا ہمارا یہ حال ہے کہ جی پشاور یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ لوگوں کو پینشن اور تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، اور یونیورسٹیز کو تو چھوڑیں. ہیلتھ کا نظام جو ہے یہاں پہ وہ ہم اس سے چلا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں. یہاں پہ ہیلتھ کا جو سسٹم ہے آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کڑے ہیں. یعنی پچھلے سالوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. کہیں پہ یہ جو ہے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جی یہاں پہ کوئی حکومت بھی ہے. مرج ڈسٹرکٹ کی بات ہوئی. مرج ڈسٹرکٹس میں ہم نے یہ کیا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ اضلاع جو ہیں، یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں، ایجنسیز ہیں، اگر یہ مرج ہو جائیں اس صوبے کے ساتھ تو وہاں پہ تھوڑی بہتری آئے گی، لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی. اب ہوا کیا؟ وہاں پولیس ہے، پولیس والوں کی ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہاں پہ بیرسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از اے پریکٹسنگ لائر.
ان کو پتہ ہے کہ وہاں کی عدالتوں کا کیا حال ہے. ڈی پی او کو پتہ نہیں, ڈی سی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کیا اختیار ہے, ڈی پی او کو پتہ نہیں میرا کیا اختیار ہے. ایک خطرناک چیز اور وہاں پہ آپ چونکہ میڈیا کے بندے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا, پورے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اچانک جو ہیں وہ لینڈ ڈسپیوٹ شروع ہو گئے ہیں. روزانہ سینکڑوں گھنٹوں کے حساب سے فائرنگ ہوتی ہے, بھاری اسلحہ اس میں استعمال ہوتا ہے, نہ وہاں حکومت ہے. پہلے تو تھا چلو جی ایف سی آر ہے, وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا, ایک رول تھا, اس کا ایک سسٹم تھا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے وہ پرانا والا سسٹم بھی ختم کر دیا اور نیا بھی جو ہے وہ ہم انٹیکٹ نہیں کر سکے. تو اچھا اب سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں, ایکس ٹرائبل ایریاز, نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں, وہاں پہ اگرچہ بندوبست نہیں ہوا تھا, بندوبست اب بھی پختونخوا کے جو اور ضلع ہیں اس میں سوات میں اور دیر میں اور شانگلہ میں بھی وہ اس طرح نہیں ہوا, مگر یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ ایک ایک پتھر, ایک ایک انچ کا پتہ تھا کہ یہ کس کی زمین ہے. اب بندہ یہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آل آف اے سڈن اس طرح کی چیزیں کیوں جو ہیں وہ سر اٹھانے لگی ہیں. لا اینڈ آرڈر کا ہمارا یہ صورتحال ہے کہ آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج جو ہے وہ دن دہاڑے موٹر وے پہ قتل ہو جاتے ہیں اپنی فیملی سمیت, پتہ نہیں چلتا جی کس نے مارا ہے. انہیں یہاں پہ دوبارہ ٹھیک, یہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی. سر مرکز کے حوالے سے کہ مرکز کے ذمے جو ہمارے واجبات ہیں اس طرح پیسے ہیں, کیونکہ ہم اپنا مقدمہ مرکز کو پیش کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر عرض میری یہ ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. پہلے یہ لوگ رونا روتے تھے کہ جی مرکز میں کسی اور کی حکومت ہے اور وہ ہمیں ہمارا کام نہیں کرتے. اب تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا, وہاں پہ بھی اپیرنٹلی تو ان کی حکومت ہے. اب نہیں پتہ, اگر ان کی حکومت نہیں ہے تو یہ بتا دیں کہ نہیں ہے ان کی حکومت, کسی اور کی حکومت ہے, پھر ان سے بندہ بات کر لے گا. مگر یہ ہے کہ یہ انیشیٹو تو انہوں نے ہی لینا ہے نا, حکومت ان کی ہے, یہ انیشیٹو لے لیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لیں. نام ہی کافی ہے سوری کی حکومت ہے. ٹھیک ہے واٹ ایور. تو اب یہ ہے کہ حکومت ہم تو سمجھتے ہیں, ہم تو ان کو انکریج کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آپ کی حکومت ہے. آپ کے تو پرانے اتحادی ہیں, ہمارے پرانے اتحادی ہیں, ہمارے دوست ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ میں سیلف کانفیڈنس لائیں, مرکز سے وسائل لے آئیں, مرکز سے بات کریں. اگر صوبے کے وسائل کا مسئلہ ہے اور صوبے کے حقوق کا مسئلہ ہے, سیاست ہوتی رہے گی, مخالفت بھی ہوتی رہے گی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے, مگر صوبے کے حوالے, حقوق کے حوالے سے ہم سب آپ کے ساتھ. بالکل صحیح. آپ آگے ہو جائیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, مگر آپ کوئی انیشیٹو تو لیں نا. دیکھیں یہاں پہ پختونخوا میں کتنی انڈسٹری تھی, تھوڑی سی تو انڈسٹری بالکل صحیح, وہ ختم ہو گئی. اب اس دن مجھے کسی نے کہا کہ وہ ایک خزانہ شوگر مل رہ گیا تھا, وہ بھی بند ہو گیا. سارا جو یہاں پہ انڈسٹریز تھی وہ اونے پونے لوگوں کو بیچ دیے ہیں, اس کی پراپرٹیز بیچ دی ہیں اور لوگ پنجاب جا رہے ہیں. تو ہم آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں مزدوری کے کیا مواقع ہیں؟ اب پختونوں بیچاروں کے پاس یہ رہ گیا ہے کہ یا باہر جائیں, وہ باہر والا سسٹم جو ہے وہ بھی کرونا کی وجہ سے خراب ہو گیا, اور آگے سے وہ انہیں دنیا میں پختونوں کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی, اس دن میں نے سنا کہ وہاں کے ایک وزیر صاحب ہیں, انہوں نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. یہ کرونا کی وجہ سے, وہ ایشو کرونا کی وجہ سے. برلا صاحب آپ مختصر بات کر لوں. نہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے سر, کہ مرکز اور صوبے کا جو مسئلہ ہے اسی پہ آپ رہے ہیں, صوبے کے حوالے سے بہت بات ہو گئی ہے. صحیح ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں تو ویسی ساری ہو گئی ہیں, اور میرے خیال میں کہ میرے پاس کچھ زیادہ باتیں کہنے کے لیے رہی بھی نہیں ہیں. میں ایک دو چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ٹھیک. کہ جن لوگوں نے صوبے کی حقوق پہ یہاں پہ حکومتیں کی ہیں, ان کا بھی ذرا ریکارڈ چیک کر لیں انہوں نے کیا کیا ہے. میں ذرا ان کا ریکارڈ آپ کو بتاتا ہوں. سراج الحق صاحب یہاں پہ MMA کے دور میں سینئر منسٹر برائے فائنانس خزانہ تھے. ٹھیک ہے جی. ہم نے AGN قاضی فارمولہ ہم نے پروموٹ کیا تھا, اور ہم نے حاجی عدیل صاحب ANP, انور کمال صاحب مسلم لیگ, ہمایون خان پیپل پارٹی,
یہ سابق منسٹر تھے فائنانس کی، اس کو بلایا تھا اور اس کو ہم ساتھ مرکز لے گئے تھے کہ بھئی آئیں صوبے کا مقدمہ جو ہے اس کو لڑتے ہیں، اکٹھا لڑتے ہیں۔ آج ہم پی ٹی آئی کی اور ان چیزوں کی، اسپتالوں کی، اس کی بات نہیں کریں گے۔ اس وقت آپ کا 6 بلین کا سالانہ وہ تھا، وہ ہم نے 18 بلین پہ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ 2002 کی بات ہے۔ 110 بلین روپے ہمارے بعد جب این پی کی حکومت آئی تھی ان کے لیے ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہونا چاہیے کہ وہ اس 20 سال میں کم از کم ہمارا سالانہ جو ہے وہ 35-40 ارب تک وہ پہنچ جائے، جس طرح شوکت صاحب نے کہا کہ وہ 3 بلین ہے، تو میں کہہ دوں گی اس کے بعد تو اب ایک 150 بلین اور ہمارا حق بنتا ہے، اور وہ ہے گیس رائلٹی کی۔ اور آپ کی گیس کی پیداوار بھی پنجاب کا سارا انڈسٹری اس وقت چل رہا ہے، یعنی آپ کا جو فرٹیلائزر کا انڈسٹری ہے وہ آپ کی شکردرہ کی اس پہ چل رہی ہے، تمام انڈسٹری۔ اور آپ کو کیا مل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پھر سے اس بات پر کوئی اے پی سی، کوئی ایک اکٹھا کوئی موقف ہمیں اپنانا چاہیے، حکومت ہو، حزب اختلاف کی پارٹیاں ہوں، کہ جتنا ہمارا پیسہ مرکز میں بجلی کا ہے اتنا ہی ہمارا گیس کا آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو این ایف سی کی بات یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے کی ہے، این ایف سی آخری اس میں ریکارڈ پہ بتاتا ہوں، گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے ہم نے این ایف سی اس کے ساتھ طے کیا تھا 13%۔ کے پی کا پاپولیشن کے حوالے سے 13% اے ایف سی ہمیں ملا تھا، اور وہی چل رہا ہے۔ اور ہر سال جب یہ 5 سال بعد اس کا یعنی اس کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں طے ہوتا ہے، لیکن اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ابھی ہمارا مرجر بھی ہو گیا ہے، ہماری دہشت گردی کا بھی مسئلہ ہے۔ گیلانی صاحب نے ہمیں کے پی میں آ کے سیلاب اور دہشت گردی کے لیے ہمیں ٹیکس ریلیف دیا تھا، سیل ٹیکس میں اور انکم ٹیکس میں۔ میں چونکہ خود ٹیکس پیئر ہوں، ہمیں جتنا ریلیف دیا تھا 2 سال بعد واپس نوٹس آ گیا کہ وہ جمع کر لیں، اس کو وڈرا کر دیا۔ اب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ، تمام جماعتیں، تمام لوگ، اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کے پی کے رائلٹی میں اور فنڈز میں، وہ ہے پنجاب کی بیوروکریسی۔ آپ ذرا پنجاب کی کسی بیوروکریٹ سے بیٹھ جائیں اور ایک فائل آپ اس سے نکال دیں، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس اے پی سی میں یا اس پروگرام میں جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے، ہم اس کو ہوسٹ کر لیں گے۔ اس میں پنجاب ہمارے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے، تاکہ صوبے کا حق جو ہے وہ ہم مرکز سے لیں۔ اس وقت ہمارا پی ٹی آئی اور این پی او جماعت اسلامی کا جھگڑا نہیں ہے، مرکز اور صوبے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو صوبائی حکومت کے لیے میں ریکویسٹ میری یہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ ان کی جو فنڈ سپینڈنگ کیپیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے۔ پاکستان کی پچھلی تاریخ میں جو سب سے زیادہ فنڈ سپینڈنگ یہاں پہ ہوئی تھی وہ 45% اکرم خان درانی اور جماعت اسلامی کی جو حکومت تھی ایم ایم اے کی۔ اس کے بعد لاسٹ ایئر 2018 اور 19 میں ان کی کیپیبلٹی 7 اور 9% ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ 40 ارب روپے آپ کے پاس ادھر سے آتے ہیں لیکن وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ جو 18ویں ترمیم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اسی کی وجہ سے لگی ہوئے ہیں کہ صوبے اس فنڈز کو یوز نہیں کر رہی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کیپیبلٹی کو، یعنی آپ دیکھیں نا بیوروکریسی، ہمارے لوکل بیوروکریسی، نیب اور جو پروسیجر ابھی بن گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے یہ کوشش کی تھی کہ یار اس میں چونکہ کنسٹرکشن کے معاملے میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایس او پی جاری کی۔ ایس او پی کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ فنڈ رک گئے۔ تو ایک تو یہ مطلب فنڈ جو ہے یہ استعمال کریں۔ آخری میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ شوکت صاحب کے نالج میں ہے، آپ کو بھی میں نے واٹس ایپ کے پچھلے ہفتے انہوں نے $50 کروڑ جو ہے دوبارہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا ہے۔ پہلی بھی تقریباً اتنا ہی قرضہ انہوں نے بی آر ٹی کے لیے لیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرضے واپس کر رہے ہیں، تو قرضے واپس کرنے چاہیے۔ اور یہ قرضے پھر پتہ نہیں کس کی حکومت آئے گی، این پی کہتی ہے، جماعت اسلامی کی آتی ہے، پیپل پارٹی، کون پتہ نہیں یہ قرضے واپس کرے گی۔ اس کو تھوڑا سا روک لے، جو پیسہ مرکز سے آ رہا ہے اس کو یوز کر لیں۔ اور آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ ہمارا جو مین بزنس کا پوائنٹ تھا اور وہ ہے تورخم بارڈر۔ تورخم بارڈر کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 ارب روپے سے سالانہ وہ آ کے 4 ارب روپے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ ہمارا واحد روٹ ہے جس سے ہمارا ٹرانسپورٹ، ہمارا لیبر، لوکل ٹریڈرز، یہ سارے ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو مرکز سے اگر یہ آپ کی ہماری آواز مرکز کو آپ کے میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہے تو ہم سب کا یہ مطالبہ ہے
گورنمنٹ کا بھی اور ہماری تمام جماعتوں کا, ہمارے تمام ٹریڈرز کا, تمام چیمبر آف کامرسز کا, کہ تورخم بارڈر کا جو آپ نے بندش لگائی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بیوروکریسی نے اس کو پنسایا ہے, ہمارے ٹرک وہاں سے نہیں گزرتے ہیں. تو یہ جو ہے, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ افغانستان کا جو پورا مارکیٹ ہے وہ انڈیا اور ایران نے کیپچر کر. صحیح, بہت شکریہ. عارف صاحب, آپ چونکہ پہلے پروگرام میں بھی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اس پروگرام میں آپ کے خیال میں کون سے موٹے ایشوز ہیں, بڑے بڑے ایشوز ہیں جو خیبر پختونخوا کے ہیں اور مرکز کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکا صاحب, میں زیادہ اس کو ول ٹرائی ٹو سم اپ مختصر ترین وقت میں, اور میں ایسا کوئی بھی مقدمہ نہیں اس کو کریٹ کرنا چاہتا کہ جو پی ٹی آئی ورسز ادرز ہو یا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے ورسز ادر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مقدمے کی نوعیت یہ نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ, جو ہمارے سیاسی دوست ہوتے ہیں یہ اکثر اوقات سیاسی اختلافات میں اور سیاسی لان تان میں گزار دیتے ہیں. اختلاف برائے اختلاف اور کرٹیسزم برائے کرٹیسزم, یہ اکثر عموماً یہ لوگ کر جاتے ہیں. آپ لوگوں کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ مقدمہ ہے ہمارا, اور مقدمہ لڑا جاتا ہے. آپ کا کوئی اس کے مخالف فریق بھی ہوتا ہے کہ آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے. اگر میں سمجھوں پختونخوا کے باسی کی حیثیت سے, تو میرا مقدمہ تو پاکستان کے خلاف ہے, مطلب جو وفاقی فریق ہے, جو دیگر صوبے ہیں, جو فوج ہے, اور ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اگر میں ایک انڈیپینڈنٹ انالسٹ کے طور پر اور شہری کے طور پر اس کو دیکھوں تو میرا مقدمہ ان چار جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہے. پختونخوا کا میں آپ کی گزشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ قدرتی وسائل سے مالا مال, آپ کے پہاڑ, آپ کے زیر زمین جو وسائل ہیں, جو آپ کے پاس پانی کی اتنی بڑی سہولت موجود ہے, جو آپ کے موسم کی ویریشنز ہیں اور جو آپ کے پروڈکٹس ہیں, وہ تمام بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر کر دی ہیں, صوبے کے اوپر اور پاکستان کے اوپر. لیکن ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا کن کا کام تھا؟ یہ حکومتوں کا کام تھا. تو ہم آج اگر خالی پی ٹی آئی پہ تنقید کریں یہ مناسب نہیں ہوگی. ہمیں تھوڑا سا کل بھی جانا پڑے گا, گزشتہ کل میں کس کی حکومت تھی اور اس سے گزشتہ کل میں کس کی حکومت تھی, انہوں نے اس مقدمے کے حوالے سے کیا کیا تھا. میں آپ کے گزشتہ پروگرام میں ایک بات کر چکا ہوں کہ اپنے صحافتی کریئر میں نے دیکھا کہ ایم ایم اے کے دور کا میں نے حوالہ دیا کہ سراج الحق صاحب نے ایک جرگہ بنایا تھا, اور وہی ایک مقدمہ تھا جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں, اور وہ مقدمہ لڑا گیا تھا وفاق کے ساتھ, اور اسی میں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے فیصلے ہو گئے. اب جو مسئلے ہمیں درپیش ہیں, ہم دوسرے صوبوں کے اوپر خالی تنقید نہیں کر رہے ہیں. اگر دوسرے صوبے ہمارے وسائل سے استفادہ کر رہے ہیں تو ان کو اس کا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے پختونخوا کے صوبے کو. ساتھ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا, ایک بڑی اہم بات ہے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ جہاں سے آپ کے وسائل نکلتے ہیں اس پر سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن آپ کے گیس پر آپ کے لوگوں کا حق نہیں ہے, آپ کے تیل پر آپ کا حق نہیں ہے, آپ کے معدنیات پر آپ لوگوں کا حق نہیں ہے. سارا دیگر صوبوں کا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور ان ساری چیزوں کو ایکسٹریکشن ہو رہی ہے, اور پختونخوا کی جو آپ ایکسپلائٹیشن اس کو کہیں, بڑے پیمانے پر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اگر آپ کے جتنے وسائل موجود ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اس کا مطلب کہ لوگ پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہو جاتی ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ مقدمہ خراب ہو یا دیگر صوبوں کے اگینسٹ جو ہمارا مقدمہ ہے. یہ ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے اس پختونخوا میں کہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کے سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کر کچھ نکات پر متفق ہو جائیں. وقار صاحب, میں اس رائے کا قائل نہیں ہوں کہ ہمیں اور زیادہ دیا جائے, اور زیادہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے, حق دیا جائے, لیکن حق کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی موجود ہے. ارشد عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جب آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ڈیوالو کر گئیں, وفاق سے صوبوں کی طرف آ گئیں, آپ کی صوبوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کی صوبوں میں فنڈز لگانے کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس جو انٹرپرینورشپ ہے وہ نہیں ہے, آپ کے پاس سکلڈ لوگ نہیں ہے, آپ کے پاس انٹلیکچوئل لوگوں کا فقدان ہے, آپ کے پاس اکیڈمیشنز کا فقدان ہے, اکانومسٹ کا فقدان ہے. مطلب خالی آپ یہ کہیں کہ مجھے وسائل دیں, آپ دریا سے ایک دریا کو توڑ کے ایک بند نکال رہے ہیں, پانی چینلائزیشن کا آپ کے پاس پروسیس نہیں ہے. آپ نے اگر وہ سارا دریا توڑ کے ایک بند نکال دیا اور چینلائزیشن کا پروسیس نہ اپنے بندوں کو ڈبو دو گے, جس طرح 18ویں ترمیم کے بعد اس صوبے کے ساتھ ہوا. کیپیسٹی کا بہت بڑا فقدان ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز جو لوگ ہیں, چاہے اس میں سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اقتدار میں آتی ہیں, بلیم گیم کھیلتی ہیں, اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتی نہیں ہیں, اپنی چیزوں کے جو مسئلے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتی, اور جو وسائل ہیں اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتی. اکثر اوقات ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی ریٹرک کے طور پر ہی پیش کی جاتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے
کہ پختونخوا کا مقدمہ لڑا جائے، ضرور لڑا جائے، اگینسٹ جو مقدمہ ہمارا جن کے خلاف بنتا ہے ان کے خلاف لڑا جائے، مسائل بھی لی جائیں ان کو اپنی بات مسائل کا، سمجھائیں۔ لیکن مسائل کا ادراک ہو، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ اگر آپ کو 10 ارب روپیہ ملتا ہے تو آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہو کہ آپ 10 ارب روپے ود ان اسپیسیفک ٹائم لگائیں۔ اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کس طرح لگاؤ گے؟ مشکل ہے، میرے پاس بالکل ٹائم کم ہے، اور میں شوکت جزائی صاحب کے لیے جب چند کوسچن ہیں تو آپ ان کا جواب دیں، اس کے بعد پھر پروگرام ہم ختم کرتے ہیں پلیز۔ میرے خیال سے اگر آپ یہ دیکھیں جو لاسٹ 2 اسپیکر نے بات کی نا، تو انہوں نے آپ کے ٹاپک کے مطابق بات کی۔ صحیح۔ باقی تو یہ ہے کہ جو ہسپتال ایسا نہیں ہے جیسے پہلے بہت اچھا تھا ابھی ہم نے خراب کیا، یا انفراسٹرکچر پہلے سے بہت بہتر تھا پانی تقسیم کرنے کا یا بجلی تقسیم کرنے کا، اب ہم نے خراب کیا۔ یہ تو وہ ایسے الزامات ہیں جو پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں۔ تو جو اصل بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ میں واحد بندہ ہوں جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہمیں مشکلات ہیں اور ہم نے بات کی ہے اور ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کی حکومت ہے، صوبے میں آپ کی ہے، اور آپ یہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں وہ نہیں ملا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ یہ تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اس میں کیا ہے، ہمارا صوبہ ہے، ہمارے وسائل ہیں، اور یہی چیزیں جو انہوں نے گیس آئل اور ساتھ بجلی، یہ وہ چیزیں ہیں جو جس پہ، اور اس کے علاوہ ٹوبیکو کی انہوں نے بات کی، بالکل یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک کر کے اب جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو ایک وہ بننا چاہیے وہ یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ صوبے کو اس کا حق ملے۔ یہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہے کہ جی نہیں وہاں ہماری حکومت ہے ہم بات نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ کھلی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ہم تو کر رہے ہیں، اور اپنے حق سے ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ جیسے انہوں نے اناج کی بات کی کہ جی اناج کے لیے ہمیں تو یہ گندم پہلی دفعہ کوئی شارٹیج ہو رہی ہے، ہم نے تو یہاں چوکر بھی کھائے ہیں صوبے میں، لیکن وہ تو ہوتا ہے، جن کی حکومت ہوتی ہے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ پرابلم تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں جو مجھے آج بھی یاد ہے، جو سردار مہتاب صاحب یہاں چیف منسٹر تھے، ان کو بھی یاد ہوگا، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ ایک قسم کی ایک جنگ شروع ہو گئی تھی اپنی حکومت کے خلاف انہوں نے، کیونکہ وہ کہتے تھے جی کیوں ہمیں رائلٹی کم مل رہی ہے، میری حکومت نہیں چل رہی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو اب جس طرح انہوں نے بات کی نا، ہم 3.25 ارب روپے ہمیں ہر مہینے مل رہے ہیں، یہ اندازہ کریے 36 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے جو آپ کو مل رہا ہے، 38 ارب ہمیں مل رہا ہے اس وقت۔ تو ہم تو اپنی جو چیزیں وہ تو ہم لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی زبردستی لینا ہے تو وہ تو ان کا سٹانس تھا، پزور بیراخ لوگا نا، لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اور باقی جو پولیٹیکل نیگوسیشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری صوبائی اسمبلی ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سب سے وہ ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں مسئلہ تو یہ ہے کہ جب بھی ہماری اسمبلی کے اندر جب وہ آتا ہے ایجنڈا، تو میں اس پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہوں نا، تو جب ایجنڈے پہ ہم بات ہوتی ہے تو یہ بی آر ٹی سے شروع کرتے تھے کہ جی بی آر ٹی میں کرپشن ہے۔ جب ایجنڈے پہ آتے تو وہ لاسٹ 10ویں نمبر پہ چلے جاتا۔ ہم کہتے ہیں جی یار آپ نے اجلاس اس کے لیے بلایا، اب اس پہ بات کریں۔ اسی طرح آپ مہنگائی پہ بات کریں، اسی طرح ہم نعمان پہ بات کریں، اسی طرح یہ جو صوبے کا بہت بڑا ایشو آپ نے اٹھایا، میں امید ہے کہ یہ اسمبلی میں اس ایشو کو اٹھائیں، ہم اس کا جواب دیں۔ یہ اچھی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے، یہ کریں تاکہ ان کو لیڈ لینی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جرگہ بلائے تمام پارٹیز کا، اور پھر جا کر فیڈرل گورنمنٹ دوسرا جو انہوں نے بات کی نا، میں اس پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہزارے کی بات کی، تو میرے خیال سے ایبٹاباد کی بات کی کہ ایبٹاباد میں کچھ نہیں ہو رہا، تو اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ فنڈ ہزارے میں لگ رہا ہے سی این ڈبلیو کے حساب سے بھی، اور یہ میں چیلنج بھی کرتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی شانگلے میں تو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی ایکسپٹ کر لے، کسی بھی چینل پہ ایکسپٹ کر لے۔ یہ کس طرح جو بجلی آپ کے کونے میں آتی مقام صاحب کو چاہیے، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم مزید بھی پروگرام کریں گے، تب تک اللہ حافظ۔